بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی عرصے سے خاموش رہنے والی مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان بلدیاتی انتخابات کے قریب ایک بہت بڑی اور مضبوط قوت بن کر سامنے آئی ہے۔ کراچی میں ہونے والے NA 240 کے الیکشنز میں تحریک لبیک پاکستان اور MQM کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آیا اور پھر ایک دم RTS سسٹم بند ہو جانے کے بعد MQM کو جتوا دیا گیا، جس پر تحریک لبیک نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست دی، جبکہ اسے بھی مسترد کر دیا گیا اور سیٹ MQM کو دے دی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کا کہنا تھا کہ NA 240 کی سیٹ دھاندلی سے MQM کو دی گئی، اور اسی طرح کی باتیں ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی سے سنتے آ رہے ہیں۔ شفاف الیکشنز تو اب ایک خواب بن کے رہ گئے ہیں، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ان حالات میں تحریک لبیک پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہے۔ اس بات کا تو علم نہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ بینک، اسٹریٹ پاور اور جماعت کے کارکنان چونکا دینے والے ہیں۔ کوئی دھرنا ہو یا جلسہ، ریلی ہو یا مارچ، TLP کے کارکنان کو روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ NA 240 میں تحریک لبیک پاکستان کی اس قدر مقبولیت دیکھنے کے بعد باقی سیاسی جماعتیں ابھی گہری سوچ میں ہی تھیں کہ آج فیصل آباد میں تحریک لبیک نے پاور شو کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو پریشان کر دیا۔ جلسہ 24 جون بعد نماز عشاء دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد میں منعقد ہوا، اور ایسا تاریخی جلسہ ہوا کہ سب دنگ رہ گئے۔ اس جلسے میں اگر میں لاکھوں لوگوں کی بات کروں تو شاید میں غلط نہ ہوں گا۔ تحریک لبیک کے نائب امیر ظہیر الحسن شاہ صاحب نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جس طرح آج دھوبی گھاٹ کی سرزمین کو لبیک کے نعروں سے غسل دیا، ہم امید کرتے ہیں کہ ان قریب ملک پاکستان میں عالم کفر کے کفریہ نظام کو بھی جلد غسل دیں گے۔ ظہیر الحسن شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ TLP کے کارکنان سے لے کے مرکزی امیر تک ایک ہی مقصد ہے کہ ہم حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں، اور جو ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں وہ کسی سے ڈکا چبا نہیں۔ تم نے ہم پر شل چلا کر، گولیاں چلا کر، زخمیوں اور شہادتوں کے انبار لگا کے دیکھ لیے، لیکن یہ قافلہ رکا نہیں اور نہ ہی یہ قافلہ رکنے والا ہے۔ TLP کے نائب امیر کا مزید کہنا تھا کہ اگر ملک میں غربت کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو انڈسٹریوں پر ٹیکس نہ لگاؤ، بلکہ پہلے جاتی عمرہ بیچو۔ اس کے بعد TLP کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے جلسے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک کی داخلہ پالیسیز ہوں یا خارجہ پالیسیز، یورپی یونین ہو یا FATF، وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں، وائٹ لسٹ میں رکھیں یا ریڈ لسٹ میں، ہم نے ان سب کو ٹھوکر کی لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ سعد رضوی کا مزید کہنا تھا کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، جب امریکہ افغانستان سے بھاگا تب بھی اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اور سارے ظلم و ستم کے بعد جب ظالم گھٹنوں میں بیٹھ جائیں اور کہیں ایک معافی دے دیں، ہم آپ کو کھلا چھوڑتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں یہ آزادی بھیک میں نہیں چاہیے، تم روکو جتنا روک سکتے ہو، ہم تمہارے گھروں سے جا کر اپنا حق لیں گے۔ مزید کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نظام کیا ہے، وسائل کیا ہیں، آپ اس ملک میں گندگی کو کیسے صاف کریں گے۔ میں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں فیصل آباد دھوبی گھاٹ کا منظر دکھاتا ہوں۔ کل تک یہاں گھٹنوں سے اوپر پانی تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا، لیکن عشق والوں نے اسے صاف کر کے خشک کر کے بتا دیا کہ جب جذبہ آسمان کی بلندیوں تک ہو تو دھوبی گھاٹ کا میدان ہو یا ملک کا سیاسی میدان ہو، صفائی کرنا لبیک والوں کو آتی ہے، اور جہاں ریاستی مشینریاں خراب ہو جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں، لبیک والوں کا عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سعد رضوی نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دائیں بائیں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور میڈیا کی آنکھیں کہیں چوری چھپے ہمیں دیکھ رہی ہوں گی۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ دھوبی گھاٹ میں کبھی ایسا منظر بھی دیکھا ہے؟ اس سے اچھے منظر ہم بغیر باتیں کیے تمہیں حکومت میں بھی دکھائیں گے اور معیشت میں بھی۔ ناظرین گرامی، میڈیا کا ہر بار کی طرح اس بار بھی TLP کے اتنے بڑے جلسے کی کوریج نہ کرنا ناانصافی ہے۔ میڈیا کی جانب سے اتنی تیزی سے ابھرنے والی جماعت TLP کی تمام ایکٹیویٹیز کا بلیک آؤٹ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایسی مزید ٹرینڈنگ ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔